السلام علیکم, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ایوری اور بہت بہت مبارک ہو ٹو آل دا پیرنٹس آؤٹ دیئر. والدین کو مبارکباد کہ بچوں کے اسکول کھل گئے. عبداللہ مبارک ہو. خیبر پختونخوا جہاں پر 31 اگست تک ایکسٹینشن کی اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ وہاں ابھی گرمی اور ہیٹ ویوز کی کیفیت ہے, لیکن ادروائز کھل چکے ہیں. سڑکوں پہ بے پناہ. کل رات میں تو آپ رش کا نہ ہی پوچھیں, آج صبح بھی بہت رش تھا. بہت رش تھا بھائی. پنجاب میں تو ایکچولی منڈے سے ہی کھل گئے تھے اور پھر یہ 14 اگست کی بیچ میں ایک چھٹی آئی تھی, بٹ ان کراچی ان سندھ میرا خیال ہے کہ آج سے کھل گئے ہیں. اور آج ہم بھی یہ ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں. پنجاب میں بھی آج سے کھلے ہیں. ویسے زیادہ تر ادارے جن کو میں جانتا ہوں, ایٹ لیسٹ میرے نیفیو نیسز وغیرہ کے منڈے سے کھل چکے وہاں پہ بھی آج سے باقاعدہ تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا ہے. اور یہ بات جو ابھی دکھا رہے ہیں لاہور کے مناظر ہیں, اور کراچی کے اگر ہم دکھائیں تو ذرا گیلی گیلی سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ کل رات سے ہی یہ لیں جی ذرا بوندا باندی ٹائپ سچویشن بنی ہوئی ہے. ایکچولی موسم بڑا اچھا ہے. It is the best time to be in Karachi, to be honest. August is always good in Karachi. جولائی کا بہت آخر اور پھر اگست کا آغاز کراچی میں آپ کو بتاتا تھا نا میں, it used to be a wedding season at one point of time. Not anymore though. Not anymore though, but بڑا زبردست یہ موسم آج کل چل رہا ہے. اچھا, اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب میں سرکاری اسکول جو ہے وہ ہفتے میں 5 روز کھلیں گے. تو پہلے کتنے روز کھلتے تھے؟ 6 دن کھلتے تھے. تو اب 5 days اب ہفتہ اور اتوار 2 روز کی, جس طرح پرائیویٹ اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے اسی طرح سرکاری اسکولوں کی بھی چھٹی ہوا کرے گی. اچھا, اب آپ کو بارش کے حوالے سے بھی بتا دیں, اور یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ کراچی میں مختلف علاقوں میں بوندا باندی رہی, پوری رات ہی چلتی رہی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھا, بدین میں ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے, اور ادھر اسلام آباد سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے, اور بعض مقامات پر تو ٹھیک ٹھاک تیز بارش ہوگی, ناٹ جسٹ بوندا باندی ٹائپ. تو دس از واٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپننگ. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. یہ ہم شارٹس کہاں کے دکھا رہے ہیں, لگ رہا ہے ویسے اسلام آباد ہے, پنجاب اور اسلام آباد اور کراچی. جب آپ گرین دیکھنا سٹارٹ ہو جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کراچی میں جہاں سبزہ ہے وہاں بارش ہو کے تو اچھا ہی لگتا ہے, مطلب دھلا دھلا سا لگتا ہے. اچھا جی, ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور ہم نے بڑا کنسرننگ ایک ایشو سامنے آ رہا ہے. ملک میں ایک اور وبا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ڈر سے گئے ہیں کچھ لوگ نیشنل کمان, لیکن ڈرے نہیں, ہم ذرا اس پہ اپڈیٹ کریں گے آپ کو. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے خبردار کر دیا ہے کہ منکی پاکس اور زیکا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بارڈر ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے ساتھ بیرون ملک سے آنے والے افراد پر خصوصی چیک رکھنا ہوگا. خاص طور پر عرب ملکوں سے آنے والے افراد کی نگرانی ضروری ہے, کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ منکی پاکس کے تمام 9 مریض عرب ملکوں ہی سے آئے ہیں ابھی تک جو پاکستان میں ہیں. NCOC حکام کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو خصوصی وارڈز میں کوارنٹین کرنا چاہیے. اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انڈیا میں اب تک زیکا وائرس کے 80 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں, اور اس معاملے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. زیکا وائرس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے, یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں. 2022 میں کراچی میں زیکا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو چکی ہے. حکومتی سطح پر اقدامات اپنی جگہ, لیکن مسافروں اور ان کے اہل فیملیز جو ہیں ان کو بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ باہر سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار, دوست, بھائی, بہن, والد کوئی بھی آ رہا ہو, پلیز ان سے کہیں, ان ذرا ایک تھوڑا سا چیک رکھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. ان کو خود بھی, انسان کو خود ہی خیال رکھنا چاہیے. انفیکٹ کوئی کسی کو کہہ کر یہ خیال نہیں کروا سکتا, بس انسان کو خود جب تک احساس نہ ہو, ادروائز سختی کرنی پڑتی ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بارڈر پہ ذرا اب اسکریننگ کی جائے. اچھا, اسی پہ ذرا مزید بات بھی کر لیتے ہیں, بیکاز اٹ از ہیلتھ کی جو بھی چیزیں ہونا صحت کے حوالے سے اس میں ذرا کنسرن آبویسلی زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی آفٹر ہیونگ گون تھرو کووڈ. نمائندہ دا نیوز وقار بھٹی ہمارے ساتھ ہیں. وقار, یہ بتائیے گا کہ منکی پاکس اور زیکا وائرس سے متعلقہ جو ہدایات سامنے آئی ہیں, سمجھ یہی آتا ہے کہ اسے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے, اور ہم ابھی وارن بھی تھوڑا سا کر رہے ہیں, تو کیا دنیا میں واقعی حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں اور یہ زیادہ پھیل رہا ہے؟ جی دیکھیں, جو منکی پاکس ہے جسے ایم پاکس کا نام دیا گیا ہے, یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک بیماری تو نہیں ہے, لیکن WHO نے اس کے حوالے سے ایک الرٹ جاری کیا ہے 12 اگست کو. یہ اس وقت افریقہ میں بہت تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے, اور جب یہ افریقہ میں پھیلتی ہے تو وہاں سے یہ مڈل ایسٹ جاتی ہے, اور جب یہ مڈل ایسٹ میں پہنچتی ہے تو وہاں سے یہ پاکستان آتی ہے. پاکستان میں اب تک اس کے 9 کیسز سامنے آ چکے ہیں,
اور اس کے نتیجے میں ایک ہلاکت ہوئی ہے. یہ سارے کیسز جو ہیں عرب کنٹریز سے, جن میں سعودی عرب شامل ہے اور کویت اور دیگر ممالک شامل ہیں, وہاں سے یہ پاکستان میں جو پاکستانی تھے وہ لے کے آئے تھے. دوسری طرف زیکا وائرس, زیکا دیکھیں ایک بہت خطرناک بیماری ہے. یہ ڈینگی کی نسل کا وائرس ہے, اور وہی مچھر جو کہ ڈینگی کو کیری کرتا ہے وہی زیکا وائرس کو بھی کیری کرتا ہے. تو اس زیکا وائرس کی پاکستان میں 2021 اور 22 میں آغا خان یونیورسٹی کے ماہرین نے موجودگی ثابت کر دی ہے. اس وقت انڈیا میں اس کا آؤٹ بریک پھیلا ہوا ہے, مونسون کا موسم ہے, پاکستان میں یہ مچھر بھی موجود ہے اور کراچی میں یہ وائرس بھی موجود ہے. ایکچولی یہ جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں, اگر ان کو اس انفیکشن ہو جائے زیکا وائرس کا, تو ان کے بچوں کے جو سر ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں, گروتھ متاثر ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں بچوں کو. یہ تو بڑی آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ خاص طور پہ ساروں کو ہی محتاط رہنا چاہیے, بٹ اف یو آر پریگننٹ, اف یو آر ایکسپیکٹنگ, تو پھر تو ڈیفینیٹلی بیکاز جس طرح بتایا ہے کہ یہ اس کا اف یو آر ایکسپیکٹنگ, اگر آپ حاملہ ہیں تو ویسے بھی آپ کو مچھر سے, چاہے وہ ملیریا ہو, ڈینگی بھی بہت جان لیوا ایٹ ٹائم ثابت ہو سکتا ہے, آپ کو بالکل نڈھال کر کے رکھ دیتا ہے, بہت کمزوری ہوتی ہے. سو اگین بارش ہو رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں لگتا, باہر آپ کے اگر گملے پڑے ہوئے ہیں تو ان میں جو نیچے پیالیاں ہیں ان میں پانی بھر جاتا ہے, کوئی پرندوں کے لیے آپ نے کھانا پانی رکھنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں برتن, ان میں پانی بھر جاتا ہے. الغرض یہ کہ ہر وہ چیز جہاں پر صاف پانی کھڑا رہے گا وہاں یہ مچھر پیدا ہوگا. اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ اب یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ ڈینگی والا معاملہ تو بہت عرصے سے چل ہی رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے موسم میں یہ پانی وغیرہ ذرا زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. آپ کو جو بھی اس طرح کی ٹریز ہیں, پلیٹس ہیں, ان کو الٹا کر کے رکھ دینا ہے, کیونکہ ارد گرد جوڑوں میں, چھپڑوں میں اتنا پانی ہے کہ پرندے وہاں سے جا کے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو کیپ اے پیالی ان یور ہوم بیکاز دیٹ ووڈ بی دا ہاؤس فار ڈینگی. جسٹ فار لائک اے فیو ویکس. یس. سو اب یہ بھی بتائیے گا بھٹی صاحب کہ جب ایئرپورٹس وغیرہ پر اس طرح کے احکامات دیے جاتے ہیں, چیکنگ کا کہا جاتا ہے, تو مسافر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چیکنگ کون کرے گا, چیکنگ کس طرح ہوگی, کیا وہ ٹیمپریچر چیک کریں گے, کوئی سکن کو دیکھیں گے, کیا علامات ہیں جو کہ حکام دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو نوٹس؟ دیکھیں جو ہدایات جو جاری کی گئی ہیں اداروں کو, ان میں سب سے اہم ادارہ جو چیک کرتا ہے وہ ہے بارڈر ہیلتھ سروسز, BHS کہتے ہیں اس کو. یہ پاکستان کے تمام پوائنٹس آف انٹری پہ ان کے ٹرینڈ لوگ موجود ہوتے ہیں, تمام ایئرپورٹس پہ ہوں گے, تمام ہماری جو بندرگاہیں ہیں اور لینڈ روٹس ہیں وہاں پہ. جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو جو یہ جو ایم پاکس ہے, ایم پاکس میں باڈی ریشز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے ایک خاص طرح کے دانے اور ریشز ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ ریشز ہیں اور دانے ہیں اور اس کو بخار بھی ہے, اس کا گلا خراب ہے اور اس کو چند اور بیماری کی علامات ہیں, تو پھر اس کو جو ہے وہ کوارنٹین کیا جاتا ہے, قرنطینہ کیا جاتا ہے, اور اس کے سیمپلز جو ہیں وہ NIH اسلام آباد یا کراچی میں ہے تو AKU میں بھیجے جاتے ہیں, اور اگر کنفرمیشن ہو جائے تو پھر اس کو اس کا جو ہے اینٹی وائرل دوائیوں سے علاج کیا جاتا ہے. اچھا, فار دا ویورز ہو آر واچنگ, ہم نے یہ دکھا بھی دی ہیں ویژولس, تو آپ دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کوئی کاز فار کنسرن ہے, اور جا کے اپنے آپ کو چیک کرائیں. وقار, ایک اور چیز, زیکا وائرس کے کچھ کیسز تو ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی نکلے تھے, حکام نے انفیکٹ تصدیق بھی کی تھی اس بات کی, تو کیا اندرون ملک سے اس کے پھیلاؤ کا بھی کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں, زیکا وائرس کی موجودگی آغا خان یونیورسٹی کے ماہرین نے ثابت کر دی ہے کہ 2021 اور 2022 میں زیکا وائرس کے 4 کیسز جو ہیں پاکستان میں رپورٹ ہوئے کراچی میں. میری ایک سٹوری تھی جس کے مطابق میں نے ماہرین سے بات کی آغا خان یونیورسٹی کے, اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں تو زیکا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ NIH جو ہے, NIH جو قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمیں زیکا وائرس کی موجودگی کے شواہد نہیں ملے, اور اگر آغا خان کو ملے ہیں تو آغا خان یونیورسٹی نے یہ شواہد NIH کے ساتھ شیئر نہیں کیے. دوسری جانب مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ WHO جو ہے وہ حکومت پاکستان سے بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ زیکا وائرس کی موجودگی پاکستان میں ثابت ہوئی ہے یا نہیں. تو پاکستان میں ایک اداروں میں جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو سفر کرنا پڑے, یہ بیماری پھیل رہی ہو لیکن اداروں کو اس کا علم بھی نہ ہو. بالکل, کوارڈینیشن کا فقدان تو مطلب ہے ہی. بہت شکریہ آپ کا وقار بٹی, بٹ ایوری بڈی جسٹ بی کوشس. یہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا, اور بالکل ہم نے الارم نہیں ہم کر رہے, جسٹ بی کوشس, یہ والی بات ہے. اچھا جی, غزہ میں صورتحال ویسی کی ویسی ہی ہے, انفیکٹ اور ابتر ہو رہی ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے
جس پہ ہم تو سب لرز جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں دنیا کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا، ان کے دل کیوں نہیں کانپتے، ان کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگتی. I sometimes wonder اگر دنیا کے کسی اور ملک میں، کہیں افریقہ میں، کہیں ادھر ادھر کچھ اور ہو رہا ہوتا تو اسی طرح خاموش بیٹھتے، ہلا بول چکے ہوتے ہیں اب تک. لیکن چونکہ یہ اسرائیل ہے تو اتنے محتاط ہوتے ہیں، اتنے کوشش ہوتے ہیں کہ کہیں ہم انہیں کچھ کہہ نہ دیں. دس از انسین. خیر نہیں، آپ کو یہ بتائیں کہ 11 ماہ سے اسرائیل غزہ میں مظالم کی نت نئی داستانیں رقم کر رہا ہے، لیکن دنیا مذمتوں سے اور جنگ بندی کی نمائشی کوششوں سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. منگل کو ایک واقعے نے ہر درد دل رکھنے والے انسان کو اشک بار کر دیا جب لوگوں نے ایک دکھی فلسطینی باپ کی چیخو پکار سنی جس کے صرف 4 دن کے جڑواں بچے اسرائیل نے انہیں موت کی نیند سلا دیا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جن بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر وہ واپس ہی آیا تھا وہ اب دنیا میں ہی نہیں رہے ہیں. اسرائیلی عفریت انہیں نگل چکا تھا. اس کی بیوی اور ساس بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں. تمام عزیزوں کے خون اور مٹی میں لت پت لاشیں تباہ شدہ مکان کے ملبے تلے دبے تھے. غمزدہ باپ اسپتال میں اپنے شہید بچوں کے پیدائشی سرٹیفکیٹ لہراتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا کیونکہ اسے اب بچوں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑ گئے تھے. مطلب یہ ویژولز بھی دیکھیں نا تو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ آر دے ایون سروائیونگ. آج آپ کو بتائیں کہ قطر میں جنگ بندی سے متعلق ہونے والے اجلاس میں حماس نے شرکت سے انکار کر دیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی صورت میں ایران حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا. حماس کا موقف ہے کہ کسی نئے معاہدے کی ضرورت نہیں. گزشتہ بات چیت میں جو شرائط طے پائی تھیں اسی پر عمل کیا جائے. جنگ بندی کی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہے اب تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. مطلب دس از آل ٹاک. اور یہ بڑا کلیئرلی ہے، ورنہ 11 مہینے کیسے گزر جاتے ہیں اس ساری بات میں. امریکہ اور برطانیہ چاہیں تو اسرائیل ایک گولی نہیں چلا سکتا. فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز ظلم کا یہ سلسلہ طاقتور ملکوں کی پشت پناہی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اٹ از ایویڈنٹ. اس پہ ہم ذرا بات کریں گے اور ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے. سینئر عرب صحافی خالد مینا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد مینا صاحب، حالیہ دنوں میں یہ نظر آیا ہے کہ غزہ میں خاص طور پر بچوں کو پہلے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے پاس ٹورانٹو سے ڈاکٹر یاسر تھے، وہ بھی بتا رہے تھے کہ کس طرح بچوں کی آنکھیں، بینائی ان کی چلی گئی ہے، ان کے اعضاء کاٹنے پڑ گئے ہیں. اپاہج تو ہزاروں ہیں. تو کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کسی کو کہ اسرائیل کا مقصد صرف فلسطین پر قبضہ نہیں ہے، ان کی نسل ختم کر کے دم لینا ہے؟ السلام علیکم. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو غزہ میں خاص طور پر بچوں پر جو اٹیکس ہو رہا ہے، دس از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ، دس از اے پلانڈ اٹیمپٹ اینڈ دس از اے پالیسی اٹیمپٹ آف دا اسرائیلی زائنسٹ. یہ لوگ زمانے سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو قتل کریں گے، اور آپ میری بات نہ مانیں، آپ ڈبل چیک اور ریسرچ کیجئے کہ یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے خلاف دے ول ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ اس، اور فلسطینی پاپولیشن کو یہ کٹ کر رہے ہیں. سو یہ اٹس اے پلان تھنگ، اور اٹس ناٹ کہ امیجیٹلی بیکاز آف اکتوبر the 7th. یہ بڑا پلان ہے ان کا، اور یہ ایک شیطان لوگ ہیں. اینڈ دس از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ آف چائلڈ جینوسائڈ. یہ آپ نے ٹرم جو ہے نا شیطان لوگ ہیں، آپ نے صحیح یوز کیا، کیونکہ شیطانی عمل ہی ہے کہ آپ نے ہتے لوگوں کو، وہ غرض ان کا کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کہ آپ ان کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں خالد صاحب کہ اسرائیل کو ایسا ظلم کرنے کی جو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، بیکاز کلیئرلی یہی ہے، تو اس میں ان عالمی طاقتوں کا بھی پورا قصور ہے جو اس کا ہاتھ روک سکتے ہیں لیکن روک نہیں رہے. تو کیا عرب ممالک کی پالیسیز میں آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے؟ غربی ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، نہ کس نے کچھ کہا. یونائٹڈ نیشن ہیز ڈن دیئر بیسٹ، ادرز آر ڈوئنگ، لیکن یہ ایک دم یعنی لائک اینیملز، سمجھے، جانوروں کی طرح جو کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی سٹاپ نہیں کیا. جب تک نہ کوئی ان کو روکیں گے، یا ورلڈ کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی، اٹ از ٹو مچ. اٹ ول کنٹینیو، اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں اٹ ول بی مور اینڈ مور ڈیزاسٹرس. 1 سال سے جو بمباری، جو جینوسائڈ، ہولوکاسٹ ہو رہا ہے، اور سب یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک چیز ہم کو اس سے معلوم ہوا کہ جو منافقین
لیڈرز جو ویسٹ کے جو ہیومن رائٹس کے پر روتے ہیں, جو کوئی کتا یا بلی پر کچھ ہوئے تو شور مچاتے ہیں اینیمل رائٹس, انہوں نے کچھ نہیں کہا. انفارچونیٹلی دا گرین سگنل ہیز بین گیون. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ والوں نے واپس ان کو ہتھیار اور ویری بگ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دے رہے ہیں, تو دس ہیز انکریج دیم. بالکل. اب یہی صورتحال ہم ارصد 11 مہینے تو ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہوئے, لیکن پھر سے کوشش ہو رہی ہے خالد صاحب کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے. کیا کوئی امید رکھنی چاہیے کہ اس بار کچھ ہو سکے گا؟ سیز فائر کو تو میرے خیال میں اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ. وہ کہتے کہ ہاسٹیجز, آپ ان کی ہاسٹیجز کی بات کرتے ہیں جو 100 جن ہیں, 9,000 ریفیوجیز ہیو بین ٹیکن ہاسٹیجز. ان کو ریپ کیا, ان کو مارا, ان کو قتل کیا, ان کو ایمپیٹیشن کیا. اب اتنی حالات خراب ہیں تو اٹ از لائک اے نائٹ میئر, اٹ از لائک جہنم دیر آن ارتھ ان غازہ. لیکن پھر بھی یہ ان کا ایمان قوی ہے اور یہ لوگ دے آر اسٹل trying to oppose what is happening. لیکن اسرائیل سیز فائر نہیں چاہتا ہے, یہ سب جھوٹ ہے and none of them want. لیکن ایک اور چیز میں آپ کے ویئرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ the majority of Israelis are like that. آپ دیکھیے, پڑھیے ان کے کومنٹس, پڑھیے ان کے اخباروں میں, پڑھیے ان کے ٹویٹس میں, ان کے سوشل میڈیا میں. they want this to go on. اور not only them, Zionists جو امریکہ میں ہیں, یہ ان کے ٹرو کلرز نکلے ہیں. کلیئرلی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ چیز بڑھ ہی رہی ہے, ایٹراسٹیز کم تو نہیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی رک رہی ہیں. اچھا, فائنلی یہ بھی بتائیے گا, اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران, حماس اور دیگر متحارب گروپس جو ہیں وہ بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں. یہ بات سمجھ تو آتی ہے, لیکن کچھ ہوا تو اسرائیل کا غصہ آبویسلی پھر فلسطینیوں پہ ہی نکلے گا اور خاص طور پر بچوں پہ. تو کیا حماس وغیرہ کو ان بچوں کی خاطر صبر دکھانا چاہیے یا آپشن there are no options left؟ اب کیا ہوگا؟ There has to be concerted efforts by Arab League, by others to immediately do something. اور میں I'm not talking about کہ قتل عام اور یہ, لیکن جو ہم بدلہ لیں گے یہ تو سلوگنز ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سلوگنز کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے, کتنے سالوں سے ہم یہ کریں گے. What we need is concerted effort, سمجھے, very well discussed, very well organized, very well polished. یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے. نہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اسرائیل کو انلمیٹڈ آرمز آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا جب رشی سونیک, جس کو میں نے ریمبو کہا, لٹل ریمبو, اینڈ ہاؤ ہی کیم what he did. So unless when he came on a plane, British cargo plane, اس میں سب arms and ammunition up to is continuing. اور ڈیفنس منسٹر جو ہے امریکہ کا کہا اس نے کہ اور آ رہا ہے. تو یہ لوگ will not stop and they will continue. بس میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے. دعا کے علاوہ اور ایکچولی کچھ ہو بھی نہیں سکتا, اور دعا میں تو طاقت بھی اتنی ہے. خالد المعینہ صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی ٹرو پکچر بھی آپ نے ایک ہمیں دی. اٹس ہارٹ بریکنگ, اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کس طرح سراہ رہی ہے اسرائیل کو, اور لٹل ریمبو کہنا اور ان لمیٹڈ آرم سپلائی دینا, تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ دس کوڈ بی ایکچولی دس کوڈ ہیپن ٹو یو, دس کوڈ بی اینی ویئر. دو بچے تو 4 دن کی بچیاں, ہر تھوڑے دن بعد کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسا بڑا انسانی المیہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ ایک دم سے ساروں کی اٹینشن دوبارہ آ جاتی ہے. اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ بات درست ہے کہ وہ ممالک یا وہ لیڈرز جو دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے, یہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے, مطلب لٹرلی پیدا ہوئے والے بچوں کو ٹارگٹ کر کر قتل کیا جا رہا ہے. یہ خالد المعینہ صاحب کی بات اتنی دل کو لگی, اور رونا آتا ہے اس بات پہ کہ ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے پیٹس, کتے بلیاں جو ہوتی ہیں, ان کے کتنے رائٹس ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ مرتے ہیں کہ کچھ ان کو نہ ہو جائے. پوری مہم ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور یہاں لوگوں کو دیکھیں, انسانوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے, بٹ اٹ سیمز لائک اٹس ناٹ دیئر پرابلم. تو ہم اس پہ کیا بات کریں. اور خالد المعینہ صاحب کا یہ پرسپیکٹو بھی تھا کہ زیادہ تر اسرائیلی یہی چاہتے ہیں, اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے پرٹیکولرلی جو زائنسٹس ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے. اور ہم نے دیکھا نا پچھلے دنوں وہ کلپ وائرل ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہوگا. مطلب they were justifying rape.
तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने के बड़े जतन कर रही है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं रही। पीटीआई ने अब मोहम्मद अली दुरानी की तरफ देखना शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली दुरानी की मेज़बानी में 12 अगस्त को इस्लामाबाद में पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों की बैठक हुई। एजेंडा एक ही था कि हुकूमत के खिलाफ जानदार तहरीक कैसे शुरू की जाए। हालांकि तहरीक इंसाफ ने थोड़े अरसे पहले महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ना सिर्फ ऐलान किया था, आपको याद होगा, बल्कि ये दावा भी किया था हुकूमत बच नहीं सकेगी। ये तहरीक का क्या है, देखिए एक एवलांच पहाड़ी सिलसिलों में होता है कि ऊपर से बर्फ़ का तोता आके गिरता है और वो एकदम शुरू हो जाता है, मतलब छोटा सा पीस होता है, वो स्पीड गेन करता है और बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आ जाता है। इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश पाश कर दे रहे हैं। ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों पे, फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत के पहाड़ पे हैं। पीटीआई की ग्रैंड अलायंस की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन शायद ये काम इतना आसान भी नहीं है। तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान कई मुलाकातों के बावजूद सियासी हम आहंगी का फुकदान है। मौलाना ने दावा किया था कि पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफों के लिए तैयार है, मगर तहरीक इंसाफ ने अगले दिन मौलाना के बयान से लाताल्लुक़ी जाहिर कर दी। एक मुस्बत बात जो पीटीआई की तरफ से आई है, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में और सिंध हुकूमत के लिए वो किसी कीमत पर असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन पीटीआई हर चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफ़ों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबड़ा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। तो ये एक उनकी तरफ से जो इस वक्त एक मुल्की सियासत में मैं उसको एक मुस्बत पेशरफ समझता हूँ कि उन्होंने हिम्मत की है कि अपनी एक हुकूमत होने के बावजूद कहते हैं कि असर नौ इलेक्शन होने चाहिए। मुशर्रफ दौर के वज़ीर इत्तलात रहने वाले मोहम्मद अली दुरानी की दावत पर होने वाले इस इजलास में अगरचे जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच भी शरीक हुए, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ तैमूर रहमान तो पहले ही कह चुके हैं जमात किसी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। जमात इस्लामी मुसलसल मैदान अमल में मौजूद है। इंतखाबात हैं, हम तो किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं करते कि लोग जबरदस्ती जमात इस्लामी को वोट दें। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आवाम से राब्ता करेंगे, इंतखाब होगा तो इंतखाब भी लड़ लेंगे। अभी तो बात यह है कि जाली हुकूमत को खत्म होना चाहिए, फॉर्म 45 वाली हुकूमत आनी चाहिए, जो भी जीता हो उसको जीतना चाहिए। इस तरह के अमल किसी भी के साथ हो सकता है, इशूज पर मुश्तरक बात हो सकती है, आना हो सकता है, जाना हो सकता है, लेकिन जमात इस्लामी किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन जमातों का अलायंस बनाने की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर जमात की अपनी अपनी सियासी तरजीहात हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये काम हो गया तो हर तरफ से मुश्किलात में ऑलरेडी घिरी तहरीक इंसाफ को कुछ हौसला मिल सकता है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब का ज़ाहिर है वो मुशर्रफ वाला ज़माना, ग्रोइंग अप इन दैट एरा, और याद ही है सबको कि इनकी शोहरत कैसी हुआ करती थी। खैर, जेयूआई के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि प्लान है क्या। हाफिज़ साहब, अब जब से इलेक्शन हुए हैं पीटीआई जेयूआई के दरमियान एक साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की कोशिशें ही हो रही हैं, कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, क्या रुकावट है अब तक? बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि हर बार राबिते भी हुए हैं और पीटीआई की वफद असद कैसर और जवार की क़यादत में बार बार मौलाना साहब के यहाँ आए भी हैं और मुख्तलिफ बैठक हुए हैं और इस पर भी इत्तेफाक हुआ है कि आपस में राबिते में रहेंगे और जो मुश्तरक तल्लुकात होंगे उसके लिए आपके नुक्ते नज़र और हमारे नुक्ते नज़र में यकसानियत है तो आगे चलेंगे। फिर इसके लिए बाकायदा कमेटियाँ भी तश्कील हुई जेयूआई की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी, लेकिन अभी तक हम उस नुक्ते पे नहीं पहुंचे हैं जिसके नतीजे में हमने आगे मुत्तहिद होकर एक ही प्लेटफार्म से अपोजिशन करनी है। इसमें बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई की जो असल क़यादत है इमरान खान की शक्ल में, वो जेल में है। तो कभी कभार कहा जाता है कि हम इमरान खान ने इख्तियारात अपोजिशन इत्तेहाद जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई को इख्तियारात दिए हैं। फिर पता चलता है कि नहीं, यहाँ तक इख्तियारात है, यहाँ तक नहीं है, महदूद इख्तियारात दिए हैं। तो असल प्रॉब्लम उनकी क़यादत में है कि कहाँ तक उनके पास इख्तियार है और कहाँ तक नहीं है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाजे खुले।
अच्छा हाफिज साहब, तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस जो है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए। फ़र्ज़ किया ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप हुकूमत गिरा पाएंगे? क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत की असल ताकत क्या है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ग्रैंड अलायंस कौन बनाना चाहते हैं, पीटीआई उसके लिए बुनियादी तौर पर मुहर्रिक है या कुछ और, या पूरी अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश ये है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हो, और इसमें बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिराएंगे। हम सिस्टम के खिलाफ हैं, और जो सिस्टम नाकारा सिस्टम के नतीजे में और इलेक्शन में गैर सियासी और गैर जमहूरी अशराफिया की मुदाखलत की वजह से जो सूरत हाल सामने आई है 8 फरवरी के बाद, जिसके नतीजे में दावा किया जाता था कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, माशी इस्तेहकाम भी आएगा, सिक्योरिटी इस्तेहकाम भी आएगा, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। न माशी इस्तेहकाम आया इन 6 महीनों में, 7 महीनों में, न सियासी इस्तेहकाम आया, न सिक्योरिटी इस्तेहकाम आया, जिसका माना यह है कि जो हुकूमत जिन कंधों पे आई है वो हुकूमत नाकाम है। और ये क्यों? ये अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत नहीं है। तो तमाम अपोजिशन का इस बात पर तो इत्तेफाक है कि मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, आवाम का मुंतखब हकीकी पार्लियामेंट नहीं है और हकीकी जमहूरियत नहीं है। इस सिलसिले में कल परसों तमाम सियासी जमातों का एक इकट्ठ हुआ यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने मुत्तहद होकर आगे जदोजहद करना है नहीं करना है। लेकिन जो बात मैंने की, आइन की, कानून की, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, अमलदारी, उनका इख्तियार और अरबाब इख्तियार, और अरबाब इख्तियार कौन होंगे, आवाम होंगे या चंद लोग होंगे। तो इस सिलसिले में तो सबका इत्तेफाक है कि यह अवामी पार्लियामेंट होना चाहिए, पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब हम इकट्ठे होंगे ये अभी इंतजार करना होगा। अच्छा, अब नास्ती हाफिज साहब, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक इंसाफ, सब जमातों की अलग अलग तर्ज सियासत और नज़रियात हैं। जमात इस्लामी तो साफ इनकार भी कर चुकी है कि वो किसी अलायंस का, एज एन अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। कैसे चल पाएंगे आप लोग सब एक साथ? सवाल ये है कि जमात इस्लामी हमारे साथ चलती है या नहीं चलती, चल पाएगी या नहीं पाएगी, ये हर पार्टी का अपना फैसला होता है। वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी ये तो वो खुद इसकी वजाहत करेगी। लेकिन चंद चीजें ऐसी है मेरे ख्याल में वो कॉमन है, वो मुश्तरक है तमाम पार्टियों के दरमियान। क्या इस मुल्क में आइन है? नहीं है। आइन की बहाली के लिए कौन इकट्ठे हो सकते हैं? जो भी पार्टी आइन की बहाली के लिए तवज्जो कर रही है और उनका मुद्दा यही है तो फिर आइए हम मुतहद हो जाए। क्या मुल्क में हकीकी जमहूरियत है? अगर नहीं है तो फिर हम हमारे इकट्ठ क्यों नहीं हो सकता? क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है? अगर जवाब नफी नहीं है तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? आजकल पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, तो मालूम है कि रबर स्टैंप है, तो हम इकट्ठ क्यों नहीं हो सकते कि एक पार्लियामेंट, सुप्रीम पार्लियामेंट, एक बालादस्त पार्लियामेंट जो स्टार पार्लियामेंट का हो फैसले पार्लियामेंट में होनी चाहिए, दाखिला और खारिजा और तमाम फैसले। अगर ये चीजें कॉमन है जो आइन है 73 का, तो फिर हम क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? हाँ, अगर जमात इस्लामी हमारे साथ नहीं चल सकती तो उनकी तरजीहात क्या है वो तो वो बता सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है इस दफ़ा, ये अपोजिशन की कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है। अच्छा जी, लिटिल डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर क्रिकेट फैंस इन कराची। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। PCB ने फैसला स्टेडियम में जारी तरक्याती काम की वजह से किया है और कराची टेस्ट के टिकटों की फ़रोख्त भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लड़कों पे कोई प्रेशर ना पड़े, इसलिए उन्होंने कहा किसी को नहीं आने देना है। डबल प्रोंग स्ट्रेटजी हो। इससे ये भी एक फ़ायदा हासिल हो सकता है ना कि ना कोई तमाशाई होगा, ना कोई तमाशाइयों का प्रेशर होगा, ना कोई टेंशन होगी कि कोई देख रहा है। पता है, प्रेशर और नो प्रेशर दे नीड टू पिक अप देयर गेम, तो लिहाजा अब आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस बन गई हैं। अच्छा, 30 अगस्त से 3 सितंबर, बिल्कुल आपने सही याद कराया है, हाँ। से कराची नेशनल स्टेडियम में ये मैच होना है। लेकिन अब चूंकि रेनोवेशन हो रही है तो हम उस पर भी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी व्यू बेहतरीन हो, अपने डिज़ाइनर से कह के इसका ज़रूर, ये बड़ा साइंटिफिक होता है, इसमें मैथमेटिकली एंगल्स का ख्याल रखना पड़ता है। ये
بہت ہی ویئرڈ لکنگ جالیاں اور جنگلے اور خاردار تاریں جو اسٹیڈیم کے میں لگائی ہوئی ہیں. ہمیں جن چیزوں کی نہیں ضرورت آف کورس سیکورٹی فرسٹ, سیفٹی فرسٹ, لیکن ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب بنا ہی رہے ہیں تو اس کو ذرا آپ کو پتہ ہے نا چیمپئنز ٹرافی کی ساری تیاریاں ہیں جو ہو رہی ہیں. پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ سروس انتہائی سست روی کا شکار ہے. واٹس ایپ پر رابطہ ہو یا آن لائن خریداری ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, تصویر اپلوڈ کرنی ہو, ڈاؤن لوڈ کرنی ہو, کوئی ویڈیوز دیکھنی ہو, کوئی وائس نوٹ بیچارہ معصوم سا بھیجنا ہو کسی کو, نہیں ہو پا رہا. اور گھریلو صارفین تو شکوے کر ہی رہے تھے, مگر انٹرنیٹ کی رفتار لوگوں کے روزگار بھی متاثر اب کر رہی ہے. آن لائن کاروبار سے منسلک لوگ شدید پریشان ہیں اور ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ دنیا کے مقبول ترین فری لانسرز پلیٹ فارم فائیور نے مبینہ طور پر کئی پاکستانیوں کا فری لانسنگ کا جو سٹیٹس ہے وہ غیر فعال کر دیا, انویلیبل کر دیا. دس از میجر. یہاں ہم آئی ٹی سٹیز بنانے کے اعلانات کرتے رہے, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ایمبیگوٹی اور میس کریٹ کر رہی ہے کہ بھائی بتائیں آپ کوئی فائر وال ٹیسٹ کر رہے ہیں, بتائیں اس کی ٹیسٹنگ کتنے دن چلے گی, چیزیں نارملائز کب ہوں گی. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی پنگا ہو گیا ہے, کوئی تار کٹ گئی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے. کنفیوژن ہی رہتی ہے آنیسٹلی, روز یہی ہوتا ہے کہ کوئی تار کٹ گئی ہے, کیا ہوا ہے, کیونکہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کم آؤٹ کلین اینڈ ٹیل کہ آپ کر کیا رہے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صارفین ایسے اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہیں جن میں فائیور کی جانب سے فری لانسرز کو غیر فعال کرنے سے آگاہ کیا گیا ہے. ملک کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں پر چیک رکھنا بجا, لیکن اس کی قیمت پورے ملک کی یہ ٹیک اکانومی بٹھانا تو نہیں ہو سکتی. مطلب ہم کہاں سے دنیا میں آگے جائیں گے جب ہم یہ حرکتیں کریں گے. حرکت ہی ہے یہ کیسے ہو پائے گا, مجھے یہ کیسے دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چل سکتی ہیں. ورنہ آپ بتائیں کہ آج کے دور میں ایسا ممکن ہے کہ آرام سے بتائے بغیر آپ پوری قوم کا انٹرنیٹ ہی سلو کر دیں, بند کر دیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن مطلب دنیا میں اگر کسی ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہونا تو وہ تشویش کا اظہار کرے اور اس کو تھرتھلی پڑ جائے کہ ہمارے سسٹمز پہ کون اٹیک کر رہا ہے. دس از اے سائبر اٹیک. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے نا کہ بزنسز وغیرہ, ہم اب فائیور کی فری لانسنگ وغیرہ کی بات کریں, پیپل آر اسٹڈنگ آن لائن, کلاسز چل رہی ہیں آن لائن, اسٹوڈنٹس بیچ میں مطلب رک گئے ہیں. سو اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اینڈ 100 other things as well. اس پہ ذرا ہم نے بات بھی کرنی ہے. ہمیں جوائن کیا فریہ عزیز جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور شریک بانی بولو بھی ہیں, اور ساتھ ہی نگہداد نے بھی جو کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. فریہ آپ سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو ہمیں سمجھا دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بیکاز اٹس ویری کنفیوزنگ. کبھی لگتا ہے کہ کوئی وہ انڈر واٹر کیبل کی ایک زمانے میں باتیں ہوتی تھیں, وہ بھی نہیں ہے. حکومت نے فائر وال کا ذکر کیا ہے, وہ ہے, ہو کیا رہا ہے. کاش کہ مجھے بھی سمجھ آ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, سلو ہو جاتا ہے, کبھی کوئی فنکشن نہیں چلتا. لیکن اب فائنلی جا کے, جیسے ایکس کے پہلے ڈینائلز ہو رہے تھے کہ بند ہی نہیں ہوا, ٹیکنیکل گلچ ہے, فائر وال کے حوالے سے اب ایکنالجمنٹ شروع ہو گئی ہے. خواجہ آصر صاحب کا بھی بیان ہے کہ کچھ کیا جا رہا ہے. آج بلکہ قائمہ کمیٹی جو سینٹ کی ہے آئی ٹی اور ٹیلی کام پہ, اس کی میٹنگ ہوگی 11 بجے اور فائر وال پہ بریفنگ دی جائے گی, لیکن ان کیمرہ. یہ ایسی کیا خفیہ بات ہے جس سے انٹرنیٹ ہو رہا ہے, بزنسز متاثر ہو رہے ہیں, لیکن آپ ان کیمرہ بریفنگ پرووائڈ کریں گے. سلو انٹرنیٹ پہ بھی ریگولر ایجنڈا پہ بات ہونی ہے تو شاید ممکن ہے کہ ہمیں پتہ چلے, لیکن کچھ تو ضرور کیا جا رہا ہے نیٹ ورک فلٹرنگ کے حوالے سے جو یہ سب متاثر کر رہا ہے. بزنسز بھی فائیور کا حوالہ دیا, اس کے علاوہ بھی واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کے بزنسز ہیں, عام کمیونیکیشن ہے, وہ متاثر ہو رہی ہے. دوبارہ وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈیٹا پہ آپ میڈیا نہیں ڈاؤن لوڈ کر پا رہے, وائی فائی اتنا سلو ہے کہ ڈراپ کر جاتا ہے. تو ہمیں یہ اس وقت تک نہیں پتا کہ ایکچولی کیا چیز ٹیسٹ کی جا رہی ہے, کس حد تک, اور وہ کیا. اور یہ زیادہ یہ ہم ایمبیگوٹی جو ہوتی ہے اس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے. پھر یہ بھی نہیں پتا نا کہ کتنے دن یہ صورتحال چلے گی. نہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, مطلب دنیا میں کسی ملک میں کر رہا ہو تو وہ تو پریشان حیران ہو جائے کہ بھائی کون جو ہمارے سائبر سسٹم پہ حملے کر رہا ہے. ہم خود ہی اپنے آپ کو متاثر کیے بیٹھے ہیں, اور اس پہ یہ کہ nobody is telling anything at all. اگر آپ نے کوئی فائر وال سسٹم ٹیسٹ بھی کرنا ہے تو اعتماد میں تو لوگوں کو لیا جا سکتا ہے.
جی بالکل. دیکھیں یہ آپ نے کہا کہ جب امبیگوٹی ہوگی تو فرسٹریشن ہوگی. میں کہوں گی جب امبیگوٹی ہوتی ہے تو مس انفارمیشن اور فیک نیوز بڑھتی ہے. تو آپ کیوں اس طرح کی چیزوں کو اور جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں جس میں مختلف اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں, لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ایک کم از کم ٹرانسپیرنسی رکھیں اور بتائیں کہ انٹرنیٹ کے ساتھ نیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے. یہ کوئی ٹیکنیکل گلچ خود پلیٹ فارمز کا تو نہیں ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب واٹس ایپ کا آؤٹیج ہوا تھا ابھی کچھ ہفتے پہلے تو انہوں نے یہ کلیئرٹی دی تھی کہ ہماری طرف سے یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ نیشنل سطح پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, بٹ وہاں نیشنل سطح پہ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو وہی بات کہ جب جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو آپ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, آپ کس سے سوال پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور جو یہ خاص طور پہ جو معیشت کی بات ہے, اب ہماری گگ اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ ریلائی کرتی ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر, ان چھوٹے پلیٹ فارمز پہ. انسٹاگرام, واٹس ایپ یہ کوئی صرف انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ اپنے بزنسز کرتے ہیں, اور خاص طور پہ لائک وہ کمیونٹیز جن کے پاس بڑی اکانومی تک نہیں ہے رسائی, تو وہ ان پہ ریلائی کرتے ہیں. چاہے وہ اب اتنی کرپلنگ اکانومی میں اگر آپ یہ صورتحال کریں گے تو پھر تو ڈیجیٹل پاکستان کا اللہ حافظ ہے. بالکل یہی تو ساری بات ہے کہ اس کے بعد انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا, مطلب آپ دیکھ کیا رہے ہیں اگر آپ کی ڈیٹا کتنا سلو, آپ بند ہی کر رہے ہیں سب کچھ انٹرنیٹ کی. obviously اب یہ نیوز پوری دنیا میں ہی خبر بنی ہوئی ہے, تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی انویسٹ کرے گا. ہم 5G پہ 5G پہ نہیں آ سکے ہیں, اس پہ جو ڈیٹا چل رہا ہے اس کو بھی بند کر دو, اس کو تقریباً بند کر دو, وہ بھی چلا گیا. پر یہ بتائیں کہ ہم نے ان دا پاسٹ بھی دیکھا ہے کہ یوٹیوب جی سالوں کے لیے بند ہو گیا, فیس بک پہ بھی بین لگا, ایکس تو ابھی تک چل ہی نہیں رہا اور کسی نے آج تک ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ ادھر ہوا کیا ہے. یہ تو نہیں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی خاموشی ہی رہے گی, کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں جائے گا, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بیکم دا نیو نارمل. آپ دیکھیں کہ ملک کے میرے خیال سے تمام ہائی کورٹس میں اس وقت پٹیشنز پینڈنگ ہیں ایکس کے متعلق, اور جو جوابات وہاں جمع بھی کرائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ رولز کے تابع نہیں ہے, اور دوسرا کہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم نے بند کر دیا. جو کلیکٹیو پنشمنٹ سب کو دی جا رہی ہے, یوٹیوب کے وقت میں بھی وہ بندش رہی تھی جب تک .pk نہیں لانچ ہوا 3 سال. اس وقت بھی وہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اس کو بند ہی رکھیں گے, چاہے آپ جیسے بھی متاثر ہوں, چاہے وہ استعمال کرتے رہے وی پی این لگا کے, اور وی پی این بھی اب بند کیے جا رہے ہیں. تو وہ اور حکومت خود بھی استعمال کرتی رہے چاہے. ہاں یہ آئرنی ہے, زبردست قسم بات ہے. ہاں آپ آئی ٹی پارکس اور ڈیجیٹل پاکستان اور آئی ٹی سٹی ٹائمز اسکوائر پہ کون اتنے مہنگے ایڈز کے پیسے بھر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کون انویسٹر آئے گا. ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں تو انہوں نے فائبر نے لگا دیا, یہاں تو آپ بزنس ہی نہیں بھیج سکتے کہ یہ آپ کو ڈیلیوری نہیں کر پائیں گے. بہت سارے لوگوں نے بزنسز کھوئے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ وائبل آپ نہیں ہے. کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایپ بند ہو جاتی ہے, کبھی ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے, کورٹس کے رخ کرتے ہیں تو وہاں سے بھی ریلیف نہیں ملتی. تو وہ اس نظریے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹ. آپ وائبل ڈیجیٹل تخمینہ ہے ہمارا کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اب اسے آؤٹیج کہیں, اسے بندش کہیں, کیا کہیں, مطلب کبھی چل پڑتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, کتنا نقصان ہو رہا ہے. مطلب آئی نو سو مینی خواتین جو کہ گھروں میں فیس بک پیجز سے اپنے کاروبار چلاتی ہیں, واٹس ایپ پہ آرڈرز دیتی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. نہیں بالکل نہیں کر پا رہے ہیں, اور یہ ٹرپلنگ ہے. اور آج ہی بلکہ ایک خبر شائع ہوئی ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی طرف سے کہ ریڈیوس سپیڈ سے کتنا اثر ہو رہا ہے, باقی آپ کے جو فری لانسرز ہیں ان کا کتنا متاثر. تو اس کو کوانٹیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ایگزیکٹلی اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. لیکن اینیکڈوٹلی تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے آپ جب واٹس ایپ بھی کرتے ہیں, آپ کی فوڈ رائڈ ہیلنگ ایپس ہیں, فوڈ ڈیلیوریز ہیں, وہ جو ایک اسمال کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے یا بزنس ہے, وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں, وہ کتنا اپنے ریسورسز پور کریں اس چیز میں. رائٹ, اور یہ بالکل آپ لوگ ہم سارے بات جو کر رہے ہیں کہ وائی شوڈ دا عام آدمی سفر. ہم نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بھی یہ ٹرم سن لیا, لیکن بات تو وہی ہوئی نا کہ ٹیکس دا آلریڈی ٹیکسڈ, مطلب ہر چیز صحیح طرح نہیں ہو رہی. وائی شوڈ دا انٹائر کنٹری سفر. نگہت یہ بتائیں حل کیا ہے, مطلب کس طرح اس کو, اگر کوئی ریزرویشنز ہے, اول تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا نا, نوبڈی از کمنگ آؤٹ کلین کے ریزرویشنز ہے کیا, لیکن کیا حل ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اپنے واپس نارمل پہ بھی آ جائے اور جو حکومت کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں.
देखिए एक तो ये कि जो हुकूमत की रिजर्वेशंस हैं अराउंड सिक्योरिटी और जो वो उनका एक बयानिया है जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल एक बात की है, तो वो एक तो वो बयानिया भी क्लियर होना चाहिए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्या और किन से कंसर्न्स है, क्या एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, क्या इंटरनल फोर्सेस हैं। और आप अगर कन्वर्सेशन जब तक ओपन नहीं करेंगे, आप खुद ही से उसको अज्यूम करके खुद ही से उस पर फिर जो भी एक्शंस आप इस वक्त ले रहे हैं वो खुद ही ले रहे हैं, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, आपके कौन स्टेक होल्डर्स हैं। और हुमा ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं और प्रिया तो बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसेस को भी आना चाहिए, उनको भी बैठ के बात करनी चाहिए कि उनको क्या नुकसान हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ पीछे बैठ के ये सब कुछ देख नहीं सकते हैं, ये एनेक्डोटली तो हम ये बता सकते हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि तखमीना कितना लगाया जा सकता है, ये सिर्फ बिजनेसेस ही हमें बता सकते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका हल यही है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी उतनी अकाउंटेबिलिटी होगी और लोग अपनी सजेशंस दे सकेंगे कि भाई अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो उनको ऐसे एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये कि ऑन द कॉस्ट ऑफ लोगों की इकोनॉमी पे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है और 36 तरह की तंजीमें हैं जो कि अपनी कलेक्टिव कोई आवाज़ बन के बताएं हमें कि कितना नुकसान हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। गया अब तक उनको सामने आ जाना चाहिए था। फरिया, ये जो फायरवॉल वाली बात हो रही थी, वो एक्सपेरिमेंट हुआ? Did it work? Is that what is happening to us right now? किन मुल्कों में है ये चल रही कामयाबी से फायरवॉल? कहाँ से हम मॉडल ले रहे हैं? देखिए ये स्पेकुलेटिवली कहा जा सकता है। अब कुछ हद तक हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि टेस्टिंग चल रही है, ये तस्लीम किया गया है, पहले डिनायल था, लेकिन ये भी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप देखिए मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि यूएस में भी है, यूके में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक तो सर्वेलेंस स्ट्रक्चर्स को कन्फ्लेट किया जा रहा है, दूसरा इस तरह की नेटवर्क फिल्टरिंग की फायरवॉल इन ममालिक में नहीं है। और जहाँ पे एक कंटेंट जो फिल्टरिंग होती है, कंटेंट टेक डाउन, वो बिल्कुल अलग ज़ुमरे में चीज़ जाती है, वो कंपनीज के थ्रू होती है, आप इंक्रिप्शन ब्रेक करके नहीं कर सकते। यहाँ पे किया ये जा रहा है कि आप स्लो डाउन कर रहे हैं, आप पाथ्स में उसकी रुकावट, जिस तरह से चेक पोस्ट लगा दिए जाते हैं या बॉटलनेक्स क्रिएट कर दी जाती है इंटरनेट ट्रैफिक के साथ। फिलहाल हमें लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है कि क्या आप किस स्पीड पे चीज़ पहुंच सके आप। और मुतासर देखिए अभी करंट में एक्चुअली ये चीज़ कल छपी है और उसमें ये कहा गया है कि CDNs को ये अफेक्ट कर रहा है, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हैं जहाँ से आपकी ट्रैफिक आपकी सर्व होती है, कंटेंट सर्व होता है, कि वो डिलेज ना आए, एंड पॉइंट्स जो होते हैं ये आप कहीं बैकबोन के जरिए। अब ये अगेन स्पेकुलेटिव है, ये खबर शाया हुई है कि एक सेंट्रली लोकेशन से गुजारा जा रहा है जिसकी वजह से ये अब ट्रैफिक स्लो हो रही है। अब हमें कुछ नहीं पता जब तक कि हुकूमत की तरफ से, PTA की तरफ से, टेलकोज और ISPs की तरफ से ये बताया नहीं जाएगा वाज़े तौर पे कि क्या हो रहा है। और आप ना बताने की बात कर रही हैं तो निगत आपको भी बता दें, आपको भी बता दें फरीहा, कि हम ज़ाहिर PTA ना कुछ बता रहा है, शिजा फातिमा साहिबा से हमने मुतअद्दिद दफ़ा रब्ता किया है, अभी भी हम रिएटरेट करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। प्लीज टेल अस समथिंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू। मतलब देयर इज सम इंफॉर्मेशन दैट दिस नेशन नीड्स टू नो, यू गाइस नीड टू शेयर कि भाई क्या चल रहा है, कब तक चलेगा, यही तो बता दें कब तक चलेगा। अच्छा निगत, लास्टली ये फायरवॉल जो है इससे क्या हम अचीव करना चाहते हैं, या और कौन से ममालिक में कामयाबी से ये फायरवॉल्स चल रही हैं जहां से हमने कहा जी आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा मॉडल है, आप हमारी यहाँ आके टेस्ट करते हैं? कोई एग्जाम्पल है दुनिया में with what's happening to us? पता नहीं, we have heard about चाइना की फायरवॉल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह का मॉडल है। लेकिन अगेन वही के स्पेकुलेशंस के ऊपर जब आपके पास कोई मालूमात ही नहीं है तो आप उस पर क्या ही बात करें। सो ये जो कोई भी मॉडल है, कोई भी वॉल है, किस तरह की भी है, तो ये जब तक हुकूमत नहीं बताएगी तब तक हम उस पर कोई राय अपनी दे नहीं सकते। तो अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए से आई डोंट वांट टू से एनीथिंग विच इज़ स्पेकुलेटिव, लेकिन ये कि बाकी ममालिक में खास तौर पे अगर आप UK US की मिसाल देते हैं तो जैसे फ्रिया ने कहा कि वो सर्वेलेंस के और निज़ाम हैं, लेकिन उनकी भी ओवरसाइट है, वो अपनी कांग्रेस को अकाउंटेबल हैं। अगर यहाँ पे ओवरसाइट नहीं होगी तो फिर बिल्कुल इस तरह के हम अंधाधुंधी एक अंधेरे में तीर ही चलाएंगे। थैंक यू निगता, थैंक यू फरिया अजीज। बात तो सारी वही होगी ना कि जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा हुकूमत की तरफ से कि एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है, कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है, तो स्पेकुलेटिव बातें ही होंगी।
اور ہم obviously کوئی مس انفارمیشن وغیرہ نہیں دینا چاہیں گے. Please اس پہ کوئی کلیئرٹی دیں. Tell us and tell the nation and tell the youth and tell the IT professionals and tell the software house والے کہ آپ یہ کب تک سیٹل کریں گے. اور جناب فاطمہ صاحبہ سے ہم کہیں گے کہ پلیز ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں, مطلب ہم آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ایک دفعہ آ کے بتا دیں, کلیئر کر دیں ساری کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر if you have a plan, let the people of Pakistan get on board with that. If it makes sense تو شیئر تو کریں نا, ورنہ تو یہی باتیں ہوتی جائیں گی. وہی جس طرح ابھی نگت بھی کہہ رہی تھی, پھیلتی ہے پھر جب ایمبیگوٹی ہوتی ہے. حالیہ سالوں میں پاکستان میں ادب اور فنون سے متعلقہ بہت سے میلے اب ہوتے ہیں, سجتے ہیں. ہر ایڈیشن کے ساتھ عوام میں ان کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے اور اس ویکنڈ پر بھی ایسا ہی ایک میلہ ہے. اچھا جی, اس میلے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ادب فیسٹیول ہو رہا ہے اس ویکنڈ پر, ہفتے کے دن لاہور میں اور اتوار کو کراچی میں. It's going to be a tight schedule for them اور اس میں کئی جو ہیں وہ کتاب کی رونمائی ہوگی اور کئی ادبی جو ہیں وہ آفیسی سیشنز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اور بہت سے رائٹرز ہوں گے, کتابیں خریدنے والے ہوں گے, اور بہت سے سیلیبریٹیز آرٹسٹ آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں بیکاز انٹرسٹ تو ساروں کا ہوتا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اور اس کی منتظم امینہ سید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ فاؤنڈر بھی ہیں ادب فیسٹیول کی. بہت شکریہ امینہ جی. بتائیے گا امینہ صاحبہ کیا تیاری ہے اس دفعہ؟ اور اس پر ضرور آپ ہمیں, کیونکہ یو بین آن آور شو سو مینی ٹائمز اور بہت آپ ادب فیسٹیولز کرتی رہتی ہیں, واٹس ڈفرینٹ دس ٹائم؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ. میرے خیال میں اس دفعہ ایک تو یہ فرق ہے کہ ہم لگاتار ایک لاہور میں ایک کراچی میں کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ سپورٹس کو بھی شامل کیا ہے کرکٹ پہ, اور وہ بھی خواتین کی کرکٹ, پاکستان ویمنز کرکٹ پہ ایک ہمارا سیشن ہے, اور جس میں بشرا اعتزاز احسن جو پہلے پی سی بی ویمنز ونگ کی چیئر ہوتی تھیں اور آج کل جو چیئر ہیں تانیہ ملک پی سی بی ویمنز ونگ, یہ دونوں شامل ہوں گی. اور ایک ممبئی سے ایک سپورٹس جرنلسٹ ہیں آیوش پتھران, جنہوں نے پاکستان کرکٹ پہ بہت کتابیں لکھی ہیں, اور ویمنز کرکٹ پہ ابھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انویلڈ جذبہ, اس پہ بھی بات ہوگی. اور اس دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ 2-3 دن کے وہ کریں, ہم سمجھے کہ ایک ایک دن اور کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی چھوٹے کر رہے ہیں ہم فیسٹیول. امینہ صاحبہ یہ ویسے ہمیں انٹرسٹنگ لگا, لیکن یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ویسے تو 3 دن کا ہوتا تھا, اینڈ اٹ وڈ اینڈ ود سم کائنڈ آف اے پرفارمنس, کبھی قوالی, کبھی کوئی کتھک ڈانس. تو اب لوگوں کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم تھوڑی سی چیٹ ہو گئے, کہ عادت ہو گئی تھی کہ اتنے دن پہ اسپریڈ ہوا ہوگا, تو یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے؟ اصل میں یہ ہم نے اس لیے لیا کہ مجھے یہ لگا کہ 3 دن میں لوگ واقعی تھک جاتے تھے, اور جو پہلے دن آتا تھا وہ دوسرے دن نہیں آتے تھے, وہ اس طرح ہوتا تھا. لیکن وہ بھی ہم کریں گے, یہ نہیں کہ وہ ہم نومبر میں کریں گے کراچی میں پورے 2 دن کا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ نہیں کہ لوگوں کو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے, اس لیے ہم بیچ میں بھی اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کریں گے. اس دفعہ ذرا ہمیں اتنا ہم نہیں کر سکے. انٹرٹینمنٹ ہم ضرور کریں گے اگلی دفعہ جب ہم چھوٹا کریں گے, اس میں یہی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مشاعرہ ہو یا کتھک ڈانس ہو, جی یا ڈرامہ. امینہ جی, تو یہ جو پروگرام ہوگا لاہور کا, کیا وہی ٹوٹلی ریپلیکیٹ ہوگا کراچی میں ود دا سیم گیسٹس, یا کچھ ڈفرینس ہے؟ ایز ان وہی لوگ پہلے لاہور میں ہوں گے پھر کراچی آئیں گے, یا ڈفرینٹ لائن اپ ہے سارا؟ جی نہیں, بالکل فرق لوگ ہوں گے. جیسے کراچی میں عمر شاہد حامد آ رہے ہیں جو کرائم رائٹر ہیں, عائشہ باقر جنہوں نے ایک بہت ہی زبردست پنجاب کے ولیج کی لڑکیوں پہ کتاب لکھی ہے, تو یہ لوگ لاہور میں نہیں ہوں گے. لاہور میں اور جیسے اعتزاز احسن ہیں, بشرا اعتزاز ہیں, یا مسز نسرین محمود قصوری آ رہی ہیں لاہور میں, روشان ظفر ہیں, ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت. تو بالکل لاہور کے لوگ الگ ہیں, کراچی کے الگ ہوں گے. اچھا, اب بہت سے موضوعات ایسے ہوتے ہیں امینہ جی جو کہ فکر کو جلا بخشتے ہیں, مطلب جو بھی حالات ہمارے ارد گرد ہیں, چاہے وہ ہمارے کلائمیٹ کے ایشوز ہیں, چاہے ہمارے شہروں کی حالت ہے, چاہے ہمارے انٹرنیٹ کی بندشیں ہیں, مطلب ان موضوعات میں بھی کسی پہ بات ہو رہی ہے؟
جی میرے خیال میں آج کل جو سب سے بہت ہی سنگین جو مسئلہ ہے وہ تو ہے تعلیم کا. تو ہم بہت ہی بڑا سیشن تعلیم پہ رکھ رہے ہیں لاہور میں, اور جس میں پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر بھی تشریف لا رہے ہیں, اور ڈاکٹر فیصل باری, مسز نسرین محمود قصوری, بیلا رضا جمیل. تو اس میں بہت گفتگو ہوگی تعلیم پر, پاکستان نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں جو تعلیم کا جو سمجھیے ایک کرائسس اور ایمرجنسی ہے, بالکل اس پہ ہوگا. امینہ صاحبہ, گلوبل ایشوز پہ بھی بات ہوگی, کیونکہ ہم نے ان دا پاسٹ یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیشن گلوبل ایشوز پہ بھی ہوتا ہے, کوئی فورن رائٹرز, جرنلسٹ بھی بلائے جاتے ہیں. تو اس بار ایسا بھی کوئی پروگرام ہے؟ جی اس بار ہم پاکستان پہ فوکس کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لمبا نہیں ہے, جب ہم 2 دن 3 دن کا کریں گے پھر ہم گلوبل ایشوز کو بھی کور کریں گے. لیکن آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان پہ ہمیں توجہ زیادہ دینی چاہیے. کوئی شاعری پہ گفتگو ہے, کوئی مشاعرہ, کوئی شعراء کی بیٹھک, کچھ ایسا ہے؟ آپ آبویسلی چاہیں گی کہ جن لوگوں کا جو انٹرسٹ ہو اس کی تھوڑی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہو, سو دیٹ لوگ آئیں. جی مشاعرہ اضافہ نہیں کر رہے, چونکہ مشاعرے میں کافی لمبا پھر 3-4 گھنٹے کا ہوتا ہے, اور ہمارے سیشن ہی 5-5, 6-6 گھنٹے کے ہیں. لیکن ہم کریٹیو رائٹنگ پہ کر رہے ہیں, اور ایک نئی کتاب آئی ہے سیکنڈ کمنگ, جو اطہر طاہر صاحب نے لکھی ہے. اطہر طاہر روڈ اسکالر بھی ہیں اور آرٹ کے کرٹک ہیں, تو ان کی کتاب کی ہم رونمائی کریں گے. اور کراچی میں بھی کچھ ناولز پہ ذرا ہم اضافہ فوکس کر رہے ہیں. لولی جی, بہت شکریہ آپ کا امینہ سید صاحبہ. ہفتے کو ان لاہور اینڈ اتوار کو ان کراچی. دیٹ از ٹرو. سو پلیز آبویسلی آن لائن آپ کو پتہ ہے ان کے اسکیجولز آ جاتے ہیں. یو کین لک اپ فار اٹ. یا بٹ اف یو ڈو گیٹ آن لائن, یہ بھی بڑا مشکل ہے. نہیں, وہ سرچ وغیرہ چل رہا ہے. سرچ چل رہا ہے ویسے. آپ کو بتائیں کہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو حراست میں لے لیا گیا ہے. محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق محمد اکرم کے بعد جیل کے ایک اور افسر کے خلاف تفتیش شروع کر دی گئی ہے. سیکیورٹی اداروں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے پوچھ گچھ مکمل کر لی ہے. بلال کا موبائل فون ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال بانی پی ٹی آئی کے سیل تک رسائی رکھتے تھے. محمد اکرم کو کمرہ عدالت میں دوران سماعت بانی پی ٹی آئی سے سرگوشیاں کرتے بھی دیکھا گیا. دونوں افسران پر بانی پی ٹی آئی کو موبائل رسائی دینے کا الزام بھی ہے. معاملہ سامنے آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف تعینات ہوں گے. سیل کے اطراف جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا. جیل ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ جیل سماعت میں جیل عملے کو صحافیوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ جیل کے اندر رہائش پذیر اہلکاروں کی بھی مکمل تلاشی لی جائے گی. اور دوسری طرف جنگ اور دا نیوز میں شائع رپورٹ جو کہ شائع کی لکھی ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے، اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی گرفتاری کے بعد بھی متعدد ذرائع سے جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں تھے. اڈیالہ کے گرفتار سابق سپرنٹینڈنٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں پر فوجی حکام نے 1 سے زیادہ مرتبہ وارن کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے اور ابھی وہ فوجی تحویل میں ہے. چلیں جی، this is the latest. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.